مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اما بعد. بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 380 کتاب الشروط میں باب الشروط فی الجہاد میں تفصیلات واقعہ صلح حدیبیہ والی طویل حدیث مختلف نشستوں میں متعدد دروس میں ہم پڑھتے چلے آ رہے ہیں. گفتگو اس مقام تک پہنچی کہ حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سہیل بن عمر کے ساتھ صلح نامہ کی شرائط اور فیصلہ طے فرما رہے ہیں. اس سے قبل مسلمانوں کی اور مشرکین مکہ کی آپس میں جنگیں ہوئی تھیں. اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو شاندار فتوحات عطا فرمائی اور حضور نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام سے فرمایا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں اپنے ساتھیوں کے سمیت اللہ تعالیٰ کے گھر کا طواف کر رہا ہوں. اور پھر آپ ساتھیوں کو لے کر عمرہ کے لیے روانہ بھی ہوئے. 1400 کے لگ بھگ صحابہ کرام تھے. بدر میں صرف 313 تھے تو قریش مکہ کے چھکے چھڑا دیے. انہیں تاریخ کی ذلیل ترین شکست دی. احد میں 700 کے لگ بھگ تھے. پھر بھی مقابلہ جو ہے وہ زور کا رہا. اس کے بعد بھی متعدد جنگیں ہوئیں، چھوٹے موٹے تصادم ہوتے رہے. بدر ثانی کے موقع پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدر کے میدان میں آ کر 3 دن تک قیام کیا، انتظار کرتے رہے. قریش کو مد مقابل آنے کی ہمت ہی نہ ہوئی. تو اب 1400 ساتھی ہیں. پھر نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم کے صحابہ اکرام کے سامنے ہے کہ قریش مکہ ہم سے گھبرائے ہوئے بھی ہیں، ڈر رہے بھی ہیں. اس موقع پر جب حدیبیہ کے مقام پر روکا گیا تو کبھی عروہ بن مسعود آ رہا ہے، کبھی بنی کنانہ کا کوئی شخص آ رہا ہے، کبھی مکرز آ رہا ہے. اب سہیل آ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صلح کی شرطیں طے کر رہا ہے. جس متکبرانہ انداز میں وہ آتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کلام کرتے ہوئے داڑھی مبارک کو پکڑتے ہیں، اور جس زور کے ساتھ وہ اپنی شرائط کو پیش کرتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جتنی آسانی کے ساتھ مانتے چلے جاتے ہیں، اس بات نے صحابہ کرام کو پریشان کر دیا. اور یہ اہل ایمان کا زبردست امتحان تھا. وہ کہتے ہیں ہمارا کوئی شخص تمہاری طرف چلا جائے تم نے واپس کرنا ہے، ہمارا کوئی شخص تمہاری طرف چلا جائے تم نے واپس کرنا ہے، تمہارا کوئی شخص ہماری طرف آ جائے ہم واپس نہیں کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبول کر رہے ہیں شرط کو. پھر کہتے ہیں اس سال عمرہ نہیں کرنا، یہیں سے واپس جانا ہے، اگلے سال آ کے عمرہ کرنا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبول کر رہے ہیں. تو یہ بات صحابہ کرام کو پریشان کیے ہوئے تھی.
پھر اس امتحان پر طرفہ قیامت عمر بن سہیل کا نہ ابو جندل بن سہیل بن عمر کا عین موقع پر آ جانا، بیڑیاں لگی ہوئی ہیں، ہاتھوں میں سنگل لگے ہوئے ہیں، اور جسم جو ہے زخم ہے، اور وہ اپنے آپ کو مسلمانوں کے سامنے گرا رہا ہے، التجا کر رہا ہے کہ مجھے پناہ دو، مجھے اپنے پاس رکھو، میں نے کلمہ پڑھا ہے، میں اللہ کو مانتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں۔ اور سہیل بن عمر اس موقع پر ابو جندل کی واپسی کا تقاضا کرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فریاد کی طرف توجہ دیے بغیر فیصلہ کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ابو جندل کو واپس کر دیا جائے۔ پھر ابو جندل واویلا کرتا ہے کہ لوگ مسلمانوں دیکھو، مجھے مشرکین مکہ کے سپرد کیا جا رہا ہے، اور تم دیکھ رہے ہو کہ اسلام کی خاطر میں کتنی اذیتیں اٹھا چکا ہوں، اب بھی میرے ساتھ یہی سلوک کیا جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں ہم سہیل کو کہ یہ شرط، یہ تقاضا یہ نہ کر، رہنے دے ابو جندل کو ہمارے ساتھ، لیکن وہ نہیں مانتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی مان لیتے ہیں۔ اس بات نے صحابہ کرام کے اندر ایک بے چینی کی کیفیت پیدا کر دی، لیکن کسی میں اتنا حوصلہ نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بول سکتا۔ حضرت عمر بن خطاب اٹھے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور کہنے لگے، قال عمر بن الخطاب، حضرت عمر بن خطاب نے کہا، فأتیت نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کے نبی سے کہا، فقلت الست نبی اللہ حقا، کیا آپ اللہ کے سچے نبی نہیں؟ اچھا، کسی شاگرد کا اپنے استاد کو یوں کہنا کہ کیا آپ قابل استاد نہیں ہیں، بڑی جرت کی بات ہے اور بڑی حیرت کی بات بھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ حق اور باطل کے درمیان امتیاز کرنے کی جو صلاحیت، جو جذبہ، جو شوق، اور جس قدر وافر مقدار میں یہ چیز حضرت عمر کے دل میں اللہ نے بھر دی تھی، اس کا تقاضا بھی یہی تھا۔ کیا آپ اللہ کے سچے نبی نہیں ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا، کیوں نہیں، میں اللہ کا سچا نبی ہوں۔ حضرت عمر کہنے لگے، السنا علی الحق وعدونا علی الباطل، کیا ہم حق پر نہیں اور ہمارا دشمن باطل نہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا، ایسا ہی ہے، ہم حق پر ہیں اور ہمارا دشمن باطل پر ہے۔ حضرت عمر کہتے ہیں، میں نے کہا، فَلِمَ نُعْتِ الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا، اذن تب ہم اپنے دین میں اس قدر کمزوری کیوں دکھا رہے ہیں؟ ویسے لفظی معنی دنیت کا ہوتا ہے کہ ہم یہ ذلت کیوں اٹھا رہے ہیں، اتنا گر کر ہم صلح کیوں کر رہے ہیں۔ اور یہ بات پچھلے درس میں بتائی جا چکی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی وعدہ کیا ہوا تھا اپنے اللہ سے کہ تیرے گھر کی عظمت کے لیے وہ جو بھی مجھ سے منوائیں گے نا، میں مانتا چلا جاؤں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے گھر کی عظمت کی خاطر یہ کر رہے تھے، اور کئی ایک ایسی حکمتیں اور مسلطیں تھیں جن کو صرف نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی، کسی کو بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا سوائے ابو بکر صدیق کے۔ ابھی بات آنے والی ہے، حضرت ابو بکر صدیق کے بعد تو رتبہ حضرت عمر کا ہے نا، تو حضرت عمر دیکھیں کیا باتیں کر رہے ہیں، کہتے ہیں تو پھر ہم اپنے دین میں یہ کمزوری کیوں دکھا رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، اللہ نے، وَلَسْتُ أَعْصِيهِ وَهُوَ نَاصِرِي، اور میں اللہ کی نافرمانی نہیں کر سکتا جبکہ وہ میرا مددگار ہے، مجھے حکم ہی ایسا کرنے کا ہے، میں ایسا ہی کروں گا، ماننے والا ہوں۔ فَقُلْتُ أَوَلَيْسَ كُنْتَ تُحَدِّثُنَا أَنَّا سَنَأْتِي الْبَيْتَ فَنَتَّوَّفُ بِهِ،
حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا آپ نے ہمیں یہ نہیں کہا تھا کہ ہم ان قریب اللہ کے گھر میں جائیں گے، طواف کریں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا، ہاں میں نے کہا تھا۔ کیوں نہیں کہا تھا؟ فَأَخْبَرْتُكَ أَنَّ نَأْتِيهِ الْعَامَ، لیکن یہ بتا کہ کیا میں نے یہ کہا تھا کہ ہم اسی سال جا کر طواف کریں گے؟ حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے کہا نہیں، یہ تو آپ نے نہیں کہا تھا، یہ کہا تھا کہ ان قریب جائیں گے، یہ نہیں کہا تھا کہ اسی سال جائیں گے۔ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فَإِنَّكَ آتِيهِ وَمُطَوِّفٍ بِهِ، تو خانہ کعبہ میں آئے گا اور اللہ کے گھر کا طواف بھی کرے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اس بات کے بعد آگے کوئی بات میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں کی، لیکن دل میں بے چینی ویسے ہی ہے۔ تو پھر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اٹھا اور ابو بکر صدیق کے پاس آ گیا۔ فَأَتَيْتُ أَبَا بَكْرٍ، تو میں آیا حضرت ابو بکر صدیق کے پاس۔ اب اس مقام پر دیکھنا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سوالات رسول اللہ سے کیا تھے اور صدیق اکبر سے کیا تھے، اور جوابات رسول اللہ نے کیا دیے اور ابو بکر صدیق نے کیا دیے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ بیان بتا رہا ہے کہ جس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال جواب کیے، اس وقت حضرت ابو بکر صدیق وہاں موجود نہیں تھے، کیونکہ اگر وہاں موجود ہوتے تو پھر ان کو دوبارہ حضرت ابو بکر صدیق کے پاس جانے کی ضرورت کیا تھی؟ اس کا مطلب ہے وہاں ابو بکر صدیق موجود نہیں تھے۔ ابو بکر صدیق اپنے خیمے میں تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے میں تھے، ابو بکر صدیق اپنے خیمے میں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے بارگاہ مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے اور سوالات کیے، ان کے جوابات آپ نے سن لیے، اور وہاں سے اٹھ کر ابو بکر صدیق کے پاس آئے اور آ کر پہلا سوال وہی کیا جو رسول اللہ سے کیا تھا، اور کہا یا ابا بکر الیس ھذا نبی اللہ حقا، اے ابو بکر صدیق کیا یہ اللہ کا نبی سچا نبی نہیں؟ یہی سوال رسول اللہ سے کیا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواباً کہا تھا بلا، ابو بکر صدیق نے بھی جواباً کہا بلا۔ جو جواب نبی نے دیا وہی ابو بکر صدیق نے دیا، بلا، ہاں کیوں نہیں، یہ اللہ کا سچا نبی ہے۔ دوسرا سوال حضرت عمر فرماتے میں نے کیا السنا علی الحق وعدونا علی الباطل، کیا ہم حق پر نہیں اور ہمارا دشمن باطل پر نہیں؟ یہی سوال نبی سے کیا تھا، یہی سوال ابو بکر سے کیا۔ جو جواب رسول اللہ نے دیا تھا وہی جواب ابو بکر صدیق نے دیا۔ کہا بلا، ہاں کیوں نہیں، ہم حق پر ہیں اور یہ دشمن ہمارا جو ہے وہ باطل پر ہے۔ کہتے پھر میں نے وہی سوال کیا فَلِمَنْ نُعْتِ الدَّنِيَّةَ فِي دِينِنَا إِذًا، تب ہم اپنے دین میں کمزوری کیوں دکھا رہے ہیں، اتنی ذلت پر اتنا گر کر صلح کیوں کر رہے ہیں، ان کی ہر بات کیوں مانتے جا رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا تھا کہ اے عمر میں اللہ کا رسول ہوں، اس کی نافرمانی نہیں کر سکتا، وہ میرا مددگار ہے۔ تو ادھر حضرت ابو بکر صدیق جواب دیتے ہیں یا ایھا الرجل، او بندے، ابو بکر صدیق کہہ رہے ہیں حضرت عمر سے انہ رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، ولیس یعصی ربہ، وہ اپنے رب کی نافرمانی نہیں کر سکتے، وہو ناصرہ، اور وہ اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ اس کا مددگار ہے۔ جو جواب رسول اللہ نے دیے بہن ہی وہی جواب حضرت ابو بکر صدیق نے دیے۔ اب اس سے یہ اندازہ کریں کہ صدیق کی سوچ نبی کی سوچ سے کتنی ملتی ہے، اور صدیق کا باطن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باطن سے کس قدر فیض یاب ہے، اور ابو بکر صدیق کی ذات مصطفیٰ میں کس طرح مٹ چکی، فنا ہو چکی، غرق ہو چکی، کہ جو لفظ رسول پاک کی زبان پر آتے ہیں وہی لفظ ابو بکر صدیق کی زبان پر آ رہے ہیں۔ فَاسْتَمْسِكْ بِغَرْزِهِ، ابو بکر صدیق نے
عمر بن خطاب سے کہ اپنے ایمان پر ثابت قدم رہ، اپنے آپ کو حوصلے میں رکھ، فواللہ انہ علی الحق، اللہ کی قسم اللہ کا رسول سچا ہے، جو کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے۔ اب عمر فاروق کا یہ تڑپنا، سوالات کرنا، یہ بتاتا ہے کہ صلح حدیبیہ کے موقع پر سوائے ابو بکر صدیق کے کسی کو بھی اس قدر اطمینان رسول اللہ کے فیصلے پر نہیں تھا جتنا ابو بکر صدیق کو تھا۔ ہر کوئی پیچ و تاب میں تھا، لیکن ابو بکر صدیق پورے اطمینان میں تھا کہ محبوب خدا جو کرتا ہے کرتا جائے، ٹھیک کر رہا ہے۔ صداقت کا یہ معیار، ایمان کا یہ معیار، اسی وجہ سے کہتے ہیں کہ نبیوں کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو وہ ابو بکر صدیق کا مرتبہ ہے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے کہا الیس کان یحدثنا انا صنعتی البیت ونطوف بہ، ابو بکر صدیق اب یہ تو بتا، کیا اللہ کے اس نبی نے ہمیں یہ کہا نہیں تھا کہ ہم اللہ کے گھر میں آئیں گے، طواف کریں گے؟ کہا نہیں تھا؟ آج آئے ہیں تو راستے سے واپس جا رہے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر صدیق نے اس سوال کا کیا جواب دیا؟ فرمایا بلا، ہاں کہا تھا۔ آفا اخبارک انک تأتیہ العام، رسول اللہ نے یہ کہا تھا کہ تم آؤ گے اللہ کے گھر کا طواف کرو گے، کیا یہ کہا تھا کہ اسی سال آؤ گے؟ یہی جواب رسول اللہ نے دیا، وہی جواب ابو بکر صدیق نے دیا۔ کیا یہ کہا تھا کہ اسی سال آؤ گے؟ حضرت عمر فرماتے ہیں میں نے کہا لا۔ فرماتے ہیں تب حضرت ابو بکر صدیق نے وہی جملہ بولا جو رسول اللہ نے جملہ بولا تھا۔ فرمایا فَإِنَّكَ آتِيهِ وَمُطَوِّفٍ بِهِ، تو پھر یقین رکھ کہ تو اللہ کے گھر میں آئے گا بھی اور اللہ کے گھر کا طواف بھی کرے گا۔ امام زہری کہتے ہیں قال عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا فَعَمِلْتُ لِذَلِكَ أَعْمَالًا، اس دن میں نے کچھ اس طرح کی جرتیں کی جیسی جرت کوئی اور نہ کر سکا۔ صلح نامہ لکھ دیا گیا، صلح نامہ فیصلہ ہو گیا۔ اب صحابہ کرام سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوموا، اٹھو، فانحروا، اور اسی جگہ پر اپنے قربانی کے اونٹوں کو ذبح کر دو، حلق کروا لو، احرام سے باہر نکل آؤ، یہیں سے سفر واپسی کا شروع کرتے ہیں۔ کوئی صحابی نہ اٹھا، نہ کسی نے کسی اونٹ کو ذبح کیا، نہ کسی نے حلق کروایا، دم بخود سارے وہاں بیٹھے رہے۔ صحابہ کرام سے ممکن نہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حکم عدولی کریں، کیونکہ اسی حدیث میں عروہ بن مسعود کی زبانی یہ بات آپ پڑھ چکے ہیں کہ رسول اللہ جو حکم دیتے صحابہ کرام جلدی اس پر عمل کرتے، لیکن آج آپ نے یہ حکم دیا تو کوئی عمل کرنے کے لیے اٹھا ہی نہیں۔ اس کی کیا وجہ تھی؟ اس وجہ کو ہم اگلے درس میں جانیں گے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سیکھنے اور ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم